میرے احباب کہتے ہیں یہی ایک عیب ہے مجھ میں، سر دیوار کہتا ہوں پس دیوار کے قصے۔ ماضی کے جو ہمارے وزرائے اعظم تھے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ چاہے سردار یعقوب ہیں یا کوئی اور رہا، ان سب میں ایک کامن چیز تھی، وہ تھی کرپشن۔ سب کا ایک المیہ یہ تھا کہ وہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو پریزیڈنٹ آزاد کشمیر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، اور اسی طرح پی ایم اے جے کے سردار تنویر الیاس، دونوں بالکل ایک پیج پہ ہیں۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ منفی جو ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر توجہ نہ دیں۔ یہ گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ کے لیے، آپ کی ویلفیئر کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 3-4 ماہ کے اندر آپ وہ واضح تبدیلیاں دیکھیں گے جو پچھلے 70 سالوں میں آپ نہیں دیکھ سکے۔ تھرڈ پارٹی سسٹم ہم یہاں انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں۔ جتنے گورنمنٹ کے منصوبے ہیں ان کی مانیٹرنگ کے لیے ایک تھرڈ پارٹی سسٹم انٹروڈیوس کرایا جائے گا۔ اس کی یہ ذمہ داری ہوگی، وہ آپ سے فیس تو لے گی، لیکن اس کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ کی سڑکیں، آپ کے ہاسپٹل، آپ کی تمام جو سرکاری منصوبہ جات ہیں ان کا وہ معیار مینٹین رکھنا جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لیے ضروری ہے۔ تو اس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں INN نیوز اور پروگرام سچ یہ ہے۔ میں آپ کا میزبان سردار اویس آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں، نوجوان ٹیلنٹڈ سیاستدان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت ایک حکومتی سیٹ اپ میں ایک اہم عہدے پر فائز ہیں۔ اس ٹائم بے شمار ایشوز ہیں جو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اس وقت درپیش ہیں، اور سب سے اہم جو مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس وقت پورے آزاد کشمیر کی عوام کی زبانوں پہ یہ عام ہے یہ مسئلہ کہ بجٹ پہ کٹ لگا دیا گیا۔ وفاق میں بھی اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، آزاد کشمیر میں بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ سیٹ اپ چینج ہو گیا، PDM کی حکومت ہے وہاں پہ، اور جی، یہاں پر وزیر اعظم تحریک انصاف کی طرف سے سردار تنویر الیاس خان صاحب ہیں۔ یہ جو بجٹ پہ کٹ کا معاملہ ہے یہ کب تک سالو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، تو یہ آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیے کہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ سالو ہو جائے گا؟ صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا یا مظفر آباد تشریف لائے۔ بجٹ کا جو معاملہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ کل حل ہو گیا ہمارا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اور اس میں سردار تنویر الیاس صاحب نے بطور وزیر اعظم بڑا ان کا جو اس میں رول تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی کمزور پرائم منسٹر ہوتا تو یہ فیڈرل کے ساتھ معاملات میں نیگوشیٹ نہیں کر پاتا، لیکن تنویر الیاس صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ظاہر ہے بجٹ میں جو 14 ارب روپے کا آئندہ مالی سال کا کٹ لگایا جا رہا ہے، اور اسی طرح پچھلا جو تھا وہ لگ بھگ 5.2 بلین کے پچھلے مالی سال میں، یعنی جو ابھی ختم ہو رہا ہے جو سال، اس میں کٹ لگایا جا رہا تھا، تو اس پہ پھر پرائم منسٹر JK نے بڑی دانش مندی کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن شروع کی۔ ٹاپ موسٹ لیول پہ انہوں نے میٹنگز کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو سمجھے یہ بجٹ تھا یہ واپس لیا، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ بجٹ میں کوئی کٹ نہیں ہے۔ جو اس سال کا ہمیں آخری قسط تھی وہ بھی مل چکی ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو آج سے 3 دن قبل، اور جو آئندہ مالی سال کا بجٹ ہے وہ بھی ہمیں پورے کا پورا ملے گا، اس میں بھی کٹ نہیں لگایا جائے گا۔ ایک امپورٹنٹ چیز یہ ضرور میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ کیونکہ اوورآل پاکستان ایک فائنینشیل کرنچ میں ہے، تو اس کے پیش نظر کسی بھی صوبے کو آخری قسط جاری نہیں کی گئی۔ تمام چاروں صوبوں، نہ بلوچستان کو بجٹ کی آخری قسط ملی، نہ سندھ کو، نہ KP کو، نہ پنجاب کو، لیکن ہمیں وہ آخری قسط بھی ملی، اور اس کے بعد اگلا جو بجٹ کا ایشو تھا وہ بھی بڑے پراپر طریقے سے ٹیک اپ کیا گیا۔ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے، منسٹر PND ہیں انہوں نے فریکوینٹلی اس پہ پریس کانفرنسز کی اور بتایا کہ کتنا ضروری ہے آزاد کشمیر کو پورا کا پورا بجٹ ملنا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایشو اب ریزالو ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر کو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی جو ٹیم کے وزراء ہیں انہوں نے بھی اسی طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا، اور اس کی وجہ سے معاملہ حل ہوا۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ دوسرا یہ ایشو تو چلیں سالو ہو گیا، بقول آپ کے پاکستان کل ایک پریس کانفرنس بھی ہم نے سنی ہے حسن اقبال صاحب کی، انہوں جی نے جی بھی یہ کہا کہ ہم کٹ نہیں لگائیں گے آزاد کشمیر کے بجٹ پہ، چلیں یہ معاملہ سالو ہو گیا۔ ابھی سردار تنویر الیاس خان صاحب نے الیکشن کے دوران، اپنی کمپین کے دوران بارہا انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے، جہاں پہ بے شمار انہوں نے جی IT کے حوالے سے اور بھی اپنا
پلان پیش کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہر صورت کروائے جائیں گے. تو اب بلدیاتی انتخابات جو کہ شروع ہونے والے ہیں ان کا جو پروسیس تھا وہ اپنے لاسٹ مراحل میں ہے. سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آ چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک متوقع ہیں بلدیاتی الیکشن؟ کیا سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ہوں گے یا ان میں ڈیلے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ اپنی طرف سے بھرپور تیاری کر رہی ہے. سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز بھی بڑی واضح ہیں اور پی ایم تنویر الیاس صاحب بھی اس حوالے سے موٹیویٹڈ ہیں. ان کا اپنا ویژن تھا کہ ہم بلدیاتی انتخابات کریں، اقتدار کو نچلی سطح پہ منتقل کریں تاکہ جو لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں وہ وہیں ان کے جو نمائندے ہیں وہ اس کو حل کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ گورنمنٹ اس کے اوپر پرعزم ہے اور یہ بر وقت اس وقت تک جو گورنمنٹ کی انٹینشن ہے کہ ہم اس کو بر وقت انعقاد کروائیں. آگے خدا نخواستہ کوئی فیڈرل لیول پہ پولیٹیکل سنیریو کی وجہ سے یا کسی اور فیکٹر کی وجہ سے اگر اس میں ڈیلے آتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہوگی. بٹ اے جی کے گورنمنٹ کے اینڈ سے کوئی اس طرح کی اس میں تاخیر کی کوئی نہ تو ارادہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل بر وقت ہوں اور پرائم منسٹر اس حوالے سے اپنی طرف سے انہوں نے تمام جو ہمارا جو آزاد کشمیر کا الیکشن کمیشن ہے وہ اپنی تیاری کر رہا ہے. اسی طرح سے گورنمنٹ کو جو تیاری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے وہ تیاری جاری ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں یہ امید ہے کہ ہم اس کو بر وقت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر، آپ پرعزم ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی پرعزم ہیں اس حوالے سے جی کہ بلدیاتی انشاءاللہ انتخابات انشاءاللہ. بر وقت ہوں گے. جی جی بالکل. ایک اور جو بات اہم میں آپ سے کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ آپ نوجوان ہیں، غالباً 32-33 سال آپ کی عمر ہوگی. تو آپ ایک ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں. میڈیا میں آپ نے پاکستان میں اپنا لوہا منوایا، ایک مختلف چینلز میں، پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی میں بھی آپ نے پروگرامز کیے، مطلب مختلف چینلز میں آپ سکرین پہ ہمیں نظر آتے رہے. میں ذاتی طور پہ آپ کو کافی عرصے سے آپ کے پروگرام کو سنتا رہا ہوں. تو آپ نے میڈیا سے سیاست میں جب آپ آئے، آپ نے ایک تگڑے حریف کے ساتھ آپ کا مقابلہ بھی دیکھنے کو ملا، سردار یعقوب خان جو کہ سابق وزیر اعظم، سابق صدر بھی تھے. تو آپ بخوبی ان چیزوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیاست میں جو شریف انسان ہیں اس کو جو ہمارا کلچر ہے، ایک رواج بن چکا ہے کہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور آپ بھی اس کی زد میں آئے، آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پچھلے دنوں میں آپ کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا دیکھنے کو آیا، خبریں کاٹ کے جوڑ توڑ کر کے بڑے چینلز کے ساتھ جوڑ کے، تو آپ کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں سر، میں نے جب جیسے میرے الیکٹرانک میڈیا کے کیریئر کی آپ نے بات کی، میں اب تک اپنا پروگرام کر رہا ہوں. میں نے ٹی وی پروگرام نہیں چھوڑا. اب اسٹل میں آج کل بھی کیپٹل ٹی وی پہ ہوں اور جمعے اور ہفتے کو میرا پروگرام آتا ہے. اور میں ایک ترکی کا ایک اخبار ہے ڈیلی صبا، ان کا ایک ہی انگریزی اخبار ہے جس پہ میں اس ریجن کے جیو پولیٹیکل سچویشن پہ آرٹیکلز لکھتا ہوں. وہ بھی سلسلہ میرا اب بھی جاری ہے. تو میں جب پولیٹکس میں آیا اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ جو میرا حلقہ ہے جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں 40 سال سے ایک خاندان اقتدار میں ہے. ان کو صدارت بھی ملی، وزارت عظمیٰ بھی ملی، وزارتیں بھی ملی، ان کی بیٹی بھی وزیر رہیں، پھر اس کے بعد اس وقت بھی وہ وہاں کے ایم ایل اے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ آج بھی ہمارے لوگوں کو انہوں نے بیسک انسانی سہولیات سے محروم رکھا ہوا ہے. میرا وہ واحد حلقہ ہوگا پورے آزاد کشمیر کا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس کے پاس کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں ہے پورے حلقے کے پاس. ہماری کوئی سڑک سفر کے قابل نہیں ہے، ہمارا کوئی اسکول تعلیم کے قابل نہیں ہے. ہمارے لوگوں کے لیے آج کی دور جدید کی سہولتیں ایسی ہیں جیسے کوئی ہم پتھر کے دور میں رہ رہے ہیں. یہ جو دنیا آج گلوبل ولیج بن چکی ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو اس پسماندگی کو دور کرنے کی نیت سے میں اس میدان عمل میں آیا. مجھے بالکل اس چیز کا اندازہ تھا. ہمیں جب ہم الیکشن پروسیس میں آئے تو ہمارے خلاف اس وقت بھی پروپیگنڈا بھی ہوا، بدماشی کے زور پہ بھی ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی، مختلف طرح کے کارڈز کھیلے گئے اور بہت کوشش کی گئی کہ ہماری جو سٹرگل ہے اس کو روکا جائے. لیکن کیونکہ ہمارے لوگ ایک عرصے سے ظلم کی ایک چکی میں پس رہے ہیں تو ان کو ایک احساس تھا کہ ہمیں ان زنجیروں کو توڑ کے آگے نکلنا ہے. تو ہمارے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سردار یعقوب جیسے ایک شخص کو جس کا خاندان ایک طویل عرصے سے ایک اقتدار میں رہا ہے، ان کو ہم نے دن میں تارے دکھائے. اور اب بھی اس وقت بھی جب کوئی عوامی فلاح کا منصوبہ میں یہاں سے اپروو کرا کے جاتا ہوں اس پہ بھی سردار یعقوب کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسٹیمپ لگائیں اور لوگوں کو بیوقوف بنائیں. لیکن اب کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ عوام باشعور ہے اور ہم نے لوگوں کو صرف ایک ہی اپنی پوری کیمپین میں ان کو کہا کہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے. جو ووٹ آپ دیتے ہیں اس کے بدلے میں اپنی جو بیسک ضروریات ہیں وہ آپ ان سے منوائیں. آج بھی آپ میرے علاقے میں چلے جائیں، 20-20 سال 30-30 سال سے ایسے اسکول ہیں جو اپ گریڈ نہیں ہوئے. کئی ایسے اسکول ہیں جن میں سٹاف کی کمی ہے، کئی صحت کی سہولیات تو ہیں ہی نہیں، جعلی ہاسپٹلس کے نوٹیفیکیشن تک کیے گئے. میرے پڑوس پہ
سردار یعقوب صاحب نے، ہمارے ایک بزرگ تھے ایوب صاحب، ان کے گھر پہ ایک اس ٹائم پہ کہا کہ میں ایک ہاسپٹل دے رہا ہوں، جو ابھی تک صرف بورڈ ہے، باقی وہاں کوئی ہاسپٹل والی چیز نہیں ہوائی ہے۔ اعلانات کرتے رہے. سارے کے سارے ہوائی اعلانات. اور اس دفعہ انہوں نے الیکشن کے دوران کہا کہ میں کشمیر آزاد کرانے جا رہا ہوں، لہٰذا اس دفعہ مجھے آپ ضرور ووٹ دیں اور یہ ووٹ آپ کا کشمیر کی آزادی کے لیے کاؤنٹ ہوگا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یاسین ملک جیسے حریت رہنما کو جب وہاں لائف سینٹنس سنائی گئی تو ہم نے سردار یعقوب صاحب کی زبان سے ایک لفظ تک مذمت کا نہیں سنا. اس طرح ان کا سب سے بڑا ایک یہ ہے کہ سڑکوں میں کمیشن، ہماری جتنے آج آپ چلے جائیں سڑکوں کی جو حالت زار ہے، اس میں سردار یعقوب صاحب کا ماضی میں یہ کردار رہا ہے کہ اگر ایک منصوبہ 2 کروڑ کا تو اس میں سے 30-35 لاکھ وہ پہلے ہی عملے سے لے لیتے ہیں. تو ایسے حالات میں کیا اس کی کوالٹی ہوگی، کیا وہ چیز چلے گی؟ تو یہ ساری ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اس سارے چیلنج کو دیکھتے ہوئے اپنے علاقے کے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہم ایک آگ کے میدان میں کودے. اور آج تک ظاہر ہم اس کا وہ ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی جاری ہے، اور اس کی پاداش میں ہمارے خلاف ایک پراپر مہم جاری ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ سردار یعقوب پیچھے رہ کے ان تمام فیکٹرز کو ابھار رہے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کہیں نظریاتی کلیش ہے یا جن کے ساتھ ہماری آئیڈیولوجیکلی چیزیں نہیں ملتی، تو ان کو بھی چھتری سردار یعقوب نے فراہم کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حلقے کے لوگ باشعور ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل کے میں جب اللہ نے موقع دیا، اگر ہم دوبارہ ہوئے، زندگی رہی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس خاندان کا اقتدار کا سورج کیسے غروب ہوگا. ٹھیک ہوگا سر. کیونکہ آپ اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے قریب ترین ہیں اور آپ ان کے ترجمان بھی ہیں، تو کیا آپ کیونکہ کافی عرصے سے صحافت سے آپ منسلک ہیں، تو آپ نے ڈفرینٹ دیکھا ہوگا آزاد کشمیر میں جو پہلا سیاسی کلچر تھا اور موجودہ جو سیاسی کلچر ہے سردار تنویر الیاس میں، اور جو سابق ہمارے وزراء گزرے ہیں ان میں کیا ڈفرینٹ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کس قدر پرعزم ہیں سردار تنویر الیاس خان صاحب؟ جو ان کا ویژن تھا کیا وہ اس پہ عمل درآمد کروا سکیں گے؟ سر دیکھیں، وہ ظاہر یہ سوال آپ کا ایسا ہے کہ جس پہ صحیح بات کرنی پڑے گی، اور بہت سے شاید سابق وزراء اعظم اور باقی لوگ اس میں ناراض بھی ہوں. وہ ایک شعر بھی ہے اس طرح کا کوئی کہ میرے احباب کہتے ہیں یہی ایک عیب ہے مجھ میں، سرے دیوار کہتا ہوں پسے دیوار کے قصے، اس طرح کا کوئی. تو ماضی کے جو ہمارے وزراء اعظم تھے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ چاہے سردار یعقوب ہیں یا کوئی اور رہا، ان سب میں ایک کامن چیز تھی، وہ تھی کرپشن. سب کا ایک المیہ یہ تھا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو عوام کی ویلفیئر کے لیے کم اور اپنی ویلفیئر کے لیے زیادہ استعمال کرتے تھے. سردار تنویر الیاس وہ واحد وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کی اس 75 سالہ تاریخ کے، جنہوں نے کبھی جو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے، جو تنخواہ نہیں لے رہے، جو ٹی اے ڈی اے نہیں لے رہے، جو ایون پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات تک ان کی جیب سے ہو رہے ہیں، اور مہمانوں کے اخراجات وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میں نے لوگوں کو ویلفیئر دینی ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. کھلی کچہری لگا رہے ہیں ابھی وہ، ہر مہینے ایک ڈویژن میں بیٹھیں گے جس میں لوگوں سے براہ راست ملیں گے، لوگوں کے مسائل براہ راست سنیں گے اور اس کو امیڈیٹلی حل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر سردار تنویر الیاس میں اور باقی لوگوں میں ایک بہت بڑا ڈفرینس یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس بذات خود ایک پاکستان لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ایک ریکوگنائز بزنس مین ہیں، جنہوں نے آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے مرکز میں، دل میں، انہوں نے ایک بہت بڑا اپنا کاروباری سٹرکچر کھڑا کیا، امپائر کھڑی کی جس کو دنیا مانتی ہے. اور وہ اسی ویژن کو آزاد کشمیر میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ یوتھ کے حوالے سے کنسرن ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو یوتھ کی بے روزگاری ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح حل کیا جائے. وہ پرائیویٹ سیکٹر کو آزاد کشمیر میں لانا چاہتے ہیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ سے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ دیر پا ہوں. وہ تھرڈ پارٹی سسٹم ہم یہاں انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. جتنے گورنمنٹ کے منصوبے ہیں ان کی مانیٹرنگ کے لیے ایک تھرڈ پارٹی سسٹم انٹروڈیوس کرایا جائے گا. اس کی ذمہ داری ہوگی، وہ آپ سے فیس تو لے گی، لیکن اس کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ کی سڑکیں، آپ کے ہاسپٹل، آپ کی تمام جو سرکاری منصوبہ جات ہیں ان کا وہ معیار مینٹین رکھنا جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لیے ضروری ہے. تو اس طریقے سے آپ وومن امپاورمنٹ کے لیے سردار تنویر الیاس کا اپنا ایک ویژن ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی مارکیٹس کا قیام کرنا چاہیے کہ جہاں خواتین ہی بزنس کریں، ان کو تمام تر ان کو رسپیکٹ دی جائے، ان کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ فیکٹر نہ ہو، تاکہ وہ آزادی سے اپنا کام کر سکیں. پھر آئی ٹی سیکٹر کے لیے آئی ٹی پارکس پہ کام ہو رہا ہے اس وقت بھی. اعلانات بھی اپنی کمپین میں سردار صاحب نے کیے تھے آئی ٹی کے جی حوالے سے. بالکل، آلریڈی کام جاری ہے آئی ٹی پارکس پہ. ہمارے جو منسٹر آئی ٹی ہیں ان سے کبھی آپ ملیں، آپ ڈی جی آئی ٹی سے ملیں، بڑا اس کے اوپر بہترین انداز میں کام ہو رہا ہے. میڈیا کی ویلفیئر کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں، مختلف پریس کلبس کے وزٹس بھی ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں جن کے اوپر بڑا
سالڈ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک واضح چینج نظر آئے گا. جو ماضی کے وزرائے اعظم تھے ان کا اور ان کا اتنا بڑا ڈفرینس ہے کہ جس کے اوپر اگر ہم 2 ڈھائی گھنٹے بھی بولتے رہیں تو وہ اس کے لیے کم ہوگا. ٹھیک ہو گیا سر، سمجھ آ گئی آپ کی بات. اب ایک سوال جو میں پوچھنا آپ سے ضروری سمجھتا تھا کہ سوشل میڈیا پر اور بعض میڈیا چینلز بھی اس حوالے سے ان پہ ٹکرز بھی چل رہے ہیں باقاعدہ، جو ہمارے اینکرز ہیں وہ بھی اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ آنے والے دور میں ایک بڑا لاوا پک رہا ہے سردار تنویر الیاس خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہونے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی اس میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، تو کیونکہ آپ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں تو کیا آپ کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ عدم اعتماد کی خبروں میں کتنی دیکھیں صداقت ہے؟ عدم اعتماد کی جو خبریں پھیلانے والے لوگ ہیں وہ خواب خرگوش میں میں یہ سمجھتا ہوں انہیں اب جاگ جانا چاہیے، اور انہیں یہ اس چیز کے اوپر کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ 1% بھی کہ کوئی کہ امکان ہے کہ کسی صورت وہ آزاد کشمیر میں عدم اعتماد لا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کامیابی کے امکانات ہیں. تنویر الیاس صاحب کو آپ بشعور ایک صحافی ہیں، 32 ان کی پارلیمانی پارٹی کے ووٹ ملیں اور ایک 33واں ووٹ ان کا سردار عتیق صاحب کا. اپوزیشن کے پاس اس وقت کل 19 ووٹ ہیں، اور ایک ووٹ اگر حسین ابراہیم صاحب انہیں دیتے ہیں تو 20 ووٹ ہیں. اب وہ سمجھائیں کہ وہ کون سی سائنس ہے کہ وہ 20 ووٹوں کو وہ 27 بنا لیں گے، اور کیسے بنائیں گے؟ کیا وہ لوگوں کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو خریدنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو کوئی بھی بکنے کو تیار نہیں ہے. آزاد کشمیر کے وزراء غیرت مند لوگ ہیں، پارلیمانی پارٹی کے اندر بیٹھے لوگ غیرت مند لوگ ہیں، اور ان سب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے صرف پبلک کو ڈیلیور کرنا ہے، پبلک انٹرسٹ میں کام کرنا ہے، باقی چاہے اپوزیشن جو مرضی کر لے ان کے پلڑے میں جانے والا کوئی نہیں ہے اس وقت. اور تمام سب سے بڑی بات یہ کہ جو پریزیڈنٹ آزاد کشمیر ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری، اور اسی طرح پی ایم اے جے کے سردار تنویر الیاس، دونوں بالکل ایک پیج پہ ہیں. اس کے علاوہ جو اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی ہیں چودھری انوار الحق صاحب، ایک بہت بڑے، ان کا بھی پولیٹیکل ویژن ہے، بڑے سیاستدان ہیں. اس طرح سے باقی جتنے اسمبلی ممبران ہیں سب کے سب انٹیکٹ ہیں. کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے اس وقت ان 32 لوگوں میں، اور ساتھ جو اتحادی سردار عتیق ہیں، کہ جو کسی صورت بھی جس کو گورنمنٹ سے کسی قسم کے تحفظات ہوں. تو اس لیے یہ ساری محض باتیں، اور ان میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح کا کوئی ٹھیک ہے، ہو یہ بے بنیاد افواہیں سکتا ہیں بے آپ کی. بنیاد افواہیں. لاسٹ پہ سر آپ ایز اے ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے مختصر؟ جی یہ بڑا اہم آپ کا سوال ہے. میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سردار تنویر الیاس صاحب کی حکومت اصل میں آپ کی حکومت ہے. پہلی دفعہ ایک ایسا وزیر اعظم ہے جو عوامی حقوق، عوامی پیسے کو پوری طرح عوام میں منتقل کرنا چاہتے ہیں، جن کا صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آزاد کشمیر کو ماڈل سٹیٹ بنانا، ٹوریزم کے ذریعے، دیگر سیکٹرز کے ذریعے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا. تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ منفی جو ایلیمنٹس ہیں ان کے اوپر توجہ نہ دیں. یہ گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ کے لیے، آپ کی ویلفیئر کے لیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 3-4 ماہ کے اندر آپ وہ واضح تبدیلیاں دیکھیں گے جو پچھلے 70 سالوں میں آپ نہیں دیکھ سکے. تو اس کے لیے حکومت آپ سے یہ ضرور اپیل کرتی ہے کہ آپ بھی اپنا جو کنٹریبیوشن ہے، پازیٹیو کنٹریبیوشن، وہ ضرور دیں، اپنی تجاویز دیں. گورنمنٹ آپ کے لیے آل آؤٹ موجود ہے، 24/7 موجود ہے. ہم سب یہاں موجود ہیں. جو تجاویز یوتھ سیکٹر سے، وومنس سیکٹر سے، یا ایجوکیشن سیکٹر سے، یا ہیلتھ سیکٹر سے، ٹوریزم سیکٹر سے، انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے آپ کے پاس ہیں، وہ آپ کھلے دل کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک خوشحال کشمیر کی طرف ہم جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا خطہ اس وقت بھارت کے قبضے میں ہے، اس کی آزادی کے لیے بھی ایک منظم کیمپین گورنمنٹ شروع کر چکی ہے، اور اس کو بھی آپ اگلے دنوں میں دیکھیں کہ مزید بہتر ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ٹینیور ہے یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا سنہری حروف میں لکھا جانے کا ٹینیور ہوگا. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ترجمان وزیر اعظم ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب کی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار اویس کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.